کو طلاق ہو جاتی ہے تو 7 سال کے بعد بیٹا اور 12 سال کے بعد بیٹی کو مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ عورتیں بھی عدالت میں آتی ہیں جنہوں نے کبھی عدالت کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا دستور بن چکا ہے ہمارے ملک کا کہ مرد طلاق بھی دے گا اور وہ اولاد کے لیے کیس بھی کرے گا۔ اب کیونکہ بچہ بچپن سے ماں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے اور اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ماں ہی کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے پیدا کرنے سے پہلے کسی بھی بچے کو یا کسی بھی معصوم بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے اس کا پالنے والا پیدا کر دیا، پالنے والا اس کا ماں اور اس کا باپ پیدا کر دیا، لیکن کیونکہ آدمی کا نفس کمزور ہے تو وہ دوسری عورتوں میں لگ جاتا ہے، لیکن پالتی عورت ہی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا معدہ اتنا نرم رکھا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنی اولاد کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ اب عدالت 7 سال میں یا 12 سال میں یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ ماں سے لے لیا جائے اور باپ کو دے دیا جائے۔ اس کا سب سے بڑا برا اثر اولاد کے اوپر اس بچے کی شخصیت پہ پڑتا ہے۔ وہ بچہ ایک تو ماں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرا وہ پھر بچہ اپنے دماغی جو مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے نا، وہ آپ لوگ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس قدر مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی قابل نہیں رہتا۔ جب اسے ماں کی ممتا ہی نہیں ملے گی جو اس کو ہر چیز دیتی ہے، اس کی ایجوکیشن سے لے کر اس کی تربیت سے لے کر اس کے حلیے سے لے کر ہر چیز ماں دیکھتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ نے پیدا کر دیا۔ بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، تو ماں کے ہاتھ خود بخود اٹھنے لگتے ہیں کہ اس کو کون سی دوا پلانی ہے اور کون سی نہیں پلانی۔ یہ اللہ نے ایک قدرتی ماں کے اندر رکھی۔ تو خدایا میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی فیصلہ کریں آپ یہ سوچ کر فیصلہ کریں کہ ماں سے کم از کم اولاد کو نہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں سے زیادہ بہترین پرورش کوئی نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں کر سکتا۔ باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور ماں اس کے آگے سوتیلی ماں آ جاتی ہے۔ ایک تو ظلم اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو اس سے لے لیا جاتا ہے، پھر اس کا دوسرا ظلم اس پہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو جیسے ہی اولاد ملتی ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ پھر اس گھر میں وہ بچہ کیسے پلے کیسے نہیں پلے، دادی کتنے وقت تک دادی نہیں پال سکتی، وہ خود اتنی بوڑھی ہوتی ہے کہ دادی نہیں پال سکتی ہے۔ نانی کے ساتھ وہ عورت پالتی تو ہے لیکن نہ دادی پال سکتی ہے اولاد کو، نہ نانی پال سکتی، نہ ہی باپ پال سکتا ہے۔ عورت ہی ایک واحد اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہی اولاد کی پرورش کرتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ ڈائیورس ہو یا بیوہ ہو، اور وہی اپنے بچے کو صحیح پرورش دے سکتی۔ اگر عدالت نے کچھ کرنا ہے تو عدالت بچوں کو نہیں چھینے بلکہ باپ سے پیسے لے کر اولاد کی وہ مائیں جو جن کے پاس پرورش کے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے عدالت کو چاہیے کہ ان سے باپوں سے پیسے لے کر فادر سے پیسے لے کر ماؤں کو دے، تاکہ وہ ان بچوں کی ایجوکیشن اور ان تمام چیزوں کو جو وہ نہیں کر سکتے وہ کرے۔ وہ مائیں جو نہیں کر سکتی اور وہ مائیں جو اتنی ڈیولپمنٹ ہیں جو اپنی اولاد کی پرورش بھی کر سکتی ہے، تربیت بھی کر سکتی ہے، انہیں اچھی ایجوکیشن بھی دے سکتی ہے، تو ان ماؤں سے کوئی ضرورت نہیں ہے ان فادرز کے پیسے۔ لیکن وہ مائیں جو اپنے بچے کی پرورش کے لیے پیسوں کی انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ باپ پیسے دیں، ان عورتوں کو پیسے دیں، پر اولاد نہیں چھینے، اولاد نہیں چھینے۔ اس کا بہت خطرناک جو پڑتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ میں نے کتنے کیسز دیکھے ہیں کہ ماں سے اولاد کو چھین لیا گیا اور باپ کے پاس اولاد کو رکھا، اور خاص کر بیٹے جو ہے نا وہ ماؤں سے چھین لیے جاتے ہیں، باپ کے پاس رکھے جاتے ہیں، جبکہ باپ مصروف ہوتا ہے دن بھر میں کام پہ۔
اور جو پیچھے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا زہر بھرتی ہیں ماں کے متعلق کہ وہ جب ماں سامنے ہوتی تھی نا تب وہ برداشت نہیں ہوتی تھی، پیچھے اتنا زہر بھرتی ہیں ماں کے متعلق کہ بچے پھر ماں کی شکل نہیں دیکھتے. پھپھیاں، دادی، سب تائی وغیرہ اتنا زہر بھر دیتے ہیں کہ وہ بچے پھر ماں کی شکل نہیں دیکھنے پاتے. میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں نہ میں نام لے سکتی ہوں، وہ عورت ایک لے لیا بیٹا، دو لے لیے، دو بیٹے کو دونوں کو لے لیا. ماں بھی ٹارچر ہوئی، بچے بھی ٹارچر ہوئے، لیکن حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ بچے ماں کے پاس نہیں رہیں گے، باپ کے پاس رہیں گے. کتنا بڑا ظلم کیا. جبکہ باپ طلاق دے رہا ہے. طلاق کون دے رہا ہے؟ عورت نہیں دے رہی، باپ طلاق دے رہا ہے. میں ان کیسز کی بات کر رہی ہوں جن کیسز میں باپ طلاق دے رہا ہے. کون طلاق دے رہا ہے؟ باپ طلاق دے رہا ہے. تو سزا باپ کو دینی چاہیے، بچوں کو نہیں. باپ کو ساری زندگی محروم رکھنا چاہیے اپنی اولاد سے، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جب طلاق دیتے ہوئے اس نے اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچا، تو اب جب اس کو اپنی اولاد کی شکل نہیں نظر آئے گی نا، تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنی نعمت کھو دی. اس نے بیوی کی رحمت اور بچے کی نعمت کھو دی. جب تک عدالت سزا نہیں دے گی اس چیز کی، تو طلاقوں پہ طلاقیں عام ہوتی رہیں گی. اور برائے مہربانی جو مرد طلاقیں دے رہے ہیں ان کے لیے سزا رکھیں، کم از کم 6 سال کی سزا رکھیں یا 2 سال کی سزا رکھیں، تاکہ مرد اس چیز پر قابو پائیں اور انہیں پتہ چلے کہ طلاق اگر ہم دیں گے تو ہمیں سزا ہوگی، ہمیں جیل جانا پڑے گا. 3 طلاقیں مرد کے لیے منہ سے نکالنا اتنا آسان ہو چکا ہے اور زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے کر کہتا ہے کہ میں چھوڑوں اور دوسری عورت کے ساتھ انوالو ہوں. جب دوسری عورت کے ساتھ انوالو ہونا ہے تو بچوں کو برباد کیوں کر رہے؟ خدایا میری حکومت سے درخواست ہے کہ جو مرد طلاقیں دے رہے ہیں انہیں بچے نہ دیا جائے، انہیں بچے نہیں دے. بچوں کے فیوچر برباد ہو جاتے ہیں. دادی پھپھیاں نہیں پال پاتی ہیں اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے. بچے دماغی ٹارچر ہوتے ہیں، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، وہ بالکل مینٹلی ٹارچر، پاگل ہو جاتے ہیں بچے. ان کی پرورش وہ آگے فیوچر میں بڑھ نہیں پاتے. ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، وہ پرورش کر سکتی ہے، وہ تربیت بھی کر سکتی ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. بچے ماں کو دیے جائیں، باپ کو نہیں دیے جائیں، کیونکہ جب باپ نے غلطی کی ہے تو اسے سزا دی جائے، اولاد نہیں دی جائے. میری درخواست ہے اس بارے میں حکومت سے کہ جو بھی آدمی طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو، اس کے بچے اس کی ماں کو دیے جائیں اور اس کو سزا دی جائے، تاکہ یہ طلاق نام کی جو چیز پاکستان میں عام ہو گئی ہے نا، یہ ختم ہو. اور دوسرا جو رشتوں کو مذاق بنا دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے میاں بیوی کا جو پاکستان میں ایک پائیدار رشتہ ہوگا. اب اس رشتے میں اس قدر کھوٹ ہو چکا ہے کہ آدمی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے رشتوں کا، اللہ کے دائرے، اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے. اور وہ توڑنے کے بعد وہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں. اسی لیے جب ان چیزوں کو روکا جائے گا تو آگے ہے نا کچھ مسئلے حل ہوں گے. طلاقیں جو اتنی عام ہو رہی ہے نا، یہ طلاقیں نہیں ہوں گی. میری درخواست ہے حکومت سے، اگر میری بات آگے جاتی ہے اور حکومت تک جاتی ہے تو میری درخواست ہے حکومت سے کہ بچوں کو مہربانی کر کے آپ ماؤں کو دیں، اور جو باپ طلاقیں دے رہے ہیں انہیں یہ سزا دی جائے کہ وہ 6 سال تک جیل میں رہیں اور ان سے بچوں کی کسٹڈی لے لی جائے، کیونکہ ایسے مرد دوسری شادی کے لیے طلاق دیتے ہیں، انہیں بچوں کی کسٹڈی نہیں دی جائے.